اچھا جن صاحب، ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان کی سرزمین پاکستان کو رشیا کے خلاف استعمال کیا، بڑا فائدہ اٹھایا، پھر 9/11 کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ہاتھوں میں ایک دفعہ پھر استعمال ہو گیا اور ہم نے بے تحاشا نقصان کیا. کیا وجہ ہے کہ پاکستان بار بار امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، بنیادی جو چیز ہے ہماری، وہ ہماری دو تین کمزوریاں ہیں. کون ایک کون تو سی؟ یہ کہ ہمارے اپنے لوگ، ہمارے حکمران اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بقا، ان کی حکمرانی قائم رہنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ امریکہ سے ان کو شاباش ملتی رہے، گرین یا سگنل ملتا رہے گا تو سروائیو کریں گے. امریکہ سے ان کو تحفظ ملتا رہے. جبکہ یہ درست نہیں. خاص طور پہ ڈکٹیٹرز کا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ضرورت ہو وہاں سے تھپکی لینے کی، لیکن جو حکومتیں، جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں جو عوام کے ووٹ سے آتی ہیں، طاقت سے آتی ہیں، ان کو اس طرح کے خوف نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان کو تو عوام نے بٹھایا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی کرپشن بے پناہ ہے، اور آپ کے لیڈرز جو ہیں ان کے پیسے کرپشن کے، ان کی پراپرٹیز، یہ احساس سے باہر ہیں. اور یہ ہمیشہ خائف رہتے ہیں کہ اگر امریکہ کو ناراض کیا تو یہ نہ ہو کہ یہ سارا کچھ ضبط ہو جائے باہر، کیونکہ باہر منی لانڈرنگ وغیرہ کے جو لاز ہیں وہ بڑے سخت ہیں، بڑے سٹرانگ لاز ہیں. تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کے اثاثے ہی ضبط ہو جائیں. تو لیڈرز اس چیز سے بھی بچتے ہیں، ناراض ہی نہیں کرنا چاہتے. اب میاں صاحب ہیں، ان کے بچوں کے کاروبار اتنا کچھ انگلینڈ میں پڑا ہوا ہے کہ یہاں کا تو ان کو مسئلہ نہیں. یہاں اگر گرم ہوا چلی تو میاں صاحب اڑ کے انگلینڈ جا کے بیٹھ جائیں گے. اس کی وجہ کہ وہاں پہ تو ان کا سارا کچھ موجود ہے، گھر موجود ہیں، پراپرٹیز ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے. سر یہ تو بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج پاکستان سے نہیں ہوتا، تو شاید یہاں سے اس ٹھیک ہی صورت نہیں ہو میں سکتے. اگر وہ انگلینڈ چلے جائیں اور وہی ان کو نظر آئے کہ اصل ڈیرا میں، اصل بسیرا تو میرا وہاں پہ ہے، پاکستان میں تو ہم صرف حکمرانی کرنے جاتے ہیں. حکمرانی کرنے آتے ہیں، تو پھر وہ کبھی ڈیوڈ کیمرون کو ناراض کر سکتے ہیں؟ تو نہیں ناراض. آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ کل وہ آپ کو منی لانڈرنگ میں دھر لیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ملک کے مسائل اہم بلا وجہ امریکیوں کے ساتھ ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں. پھر ہم نے اپنی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیپینڈنس رکھی ہوئی ہے، فوجی بھی ہے، مالی ڈیپینڈنس بھی رکھی ہوئی ہے، اور بھی پولیٹیکل بھی. تو جب آپ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز، فورن پالیسی بنائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے انسان کو کرنی چاہیے، ایک ملک کی اپنی آزادی، اور دوسرے اصولوں پہ مبنی آپ کی آزاد خارجہ پالیسی، اصولوں پہ مبنی جس کا فقدان نظر آتا ہے جس کا بڑی شدت فقدان کے ہوتا ساتھ ہے. پاکستان میں. اگر وہ آپ رکھیں گے تو اس میں ضروری ہوگا کہ پھر آپ کو امریکہ کے اوپر آپ کا انحصار نہ ہو. اگر آپ کی فورن پالیسی آزاد اور کل امریکہ چاہتا ہے ایسے نہیں ایسے کریں، تو آپ کیسے کریں گے اگر آپ کا انحصار امریکہ پہ، آپ کو کل کو اس کی ضرورت ہوگی. تو اس وجہ سے انحصار ادھر ختم کرنا چاہیے صحیح. تاکہ آپ اپنی آزاد فورن پالیسی لے سکیں. اور پھر الیکٹڈ لیڈرز کو ویسے ہمت کرنی چاہیے، اپنے تمام ایسٹس، اپنے تمام سٹیکس پاکستان میں رکھیں اور امریکہ سے بالکل ٹھیک ہے. آزادانہ بات چیت کریں، تاکہ آپ کو ایسا وقت نہ آئے کہ امریکہ استعمال کر سکے آپ کو، ٹھیک ہے. جس طرح پہلے کرتا رہا. صحیح. جنید صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب افغانستان کی سرزمین سے روس کا انخلا ہوا تو اس کے بعد امریکہ نے پھر پاکستان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا. 9/11 کے بعد امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی اور 2005 میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو F-16 طیاروں کی ڈیمانڈ کی تھی وہ درخواست منظور کر لی گئی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے 24 طیاروں کی بات کی، ہمیں 12 طیارے USA سے ملے، 12 طیارے ہمیں استعمال شدہ اردن سے ملے. اب یہ بتائیے کہ ابھی آپ متبادل کی بات کر رہے تھے، امریکہ بار بار جب نظر انداز کرتا ہے، اپنا منہ پھیر لیتا ہے، تو پاکستان کے پاس متبادل چیزیں کون کون سی ہیں، کون کون سے رستے ہیں؟ متبادل یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ F-16 لیں، F-16 کے بھی متبادل بعض ممالک ہیں جو F-16 کا جو متبادل ہے وہ لیا جا سکتا ہے. وہ ایک تو F-16 ہی ہیں کہ جو بعض ممالک آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ آپ ان کے پاس ہیں، وہ آگے ماڈرن لینا چاہتے ہیں کچھ، تو آپ وہ F-16 لا کے ان کو بعض ممالک کی مدد سے اپ گریڈ کر سکتے ہیں، ان میں نئے آلات فکس کر سکتے ہیں، وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکہ خود F-16 کا کارخانہ بند کرنا چاہتا ہے. کیا وجہ؟ ڈیمانڈ اس کی آگے ختم، ان کے پاس آرڈرز نہیں ہیں F-16 کے، اور وہ یہ انڈیا کو آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ کارخانہ لے لیں، ادھر لگا دیتے ہیں. تو اس چیز کی کبھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل اگر یہ چیز میں ہوئی نہیں، اس کے سپیئرز نہ ہوئے، کچھ اور نہ ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ کہاں سے ڈھونڈتے پھریں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی ایئرکرافٹ اور تلاش کریں جو کہ کسی اور ملک کے ساتھ تعاون کے ساتھ بنایا جا سکے. ابھی رشیا ہے، اس کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کے چلیں، کوشش کریں کہ رشیا کے ساتھ ڈیل ہونے شروع ہوں آپ کے.
تو یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی ایک سورس پہ انحصار رکھنا جو ہے وہ آپ کے لیے مسئلے پیدا کر تو ہم اس سکتا ہے۔ سوچ کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہم پھر F-16 کی بار بار بات کیوں کرتے ہیں؟ بس وہ ایک چیز ہے نا کہ آپ نے، اب میرا خیال ہے کہ اب جب انہوں نے انکار کیا ہے یا انہوں نے کہا جی پیسے لے کے آئیں، جی سرتاج عزیز تو اب نے کہا کہ لازماً سوچ متبادل، بدلے جی گی۔ بالکل۔ آج دن تک تو چلو مل جاتے رہے تو ہم لگے رہے اس کام پہ، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بروقت سوچ لینا چاہیے تھا کہ بھئی کوئی وقت آئے گا جب امریکی نہیں دیں گے تو پھر ہمیں، اور پھر ابھی جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ اپنی فیکٹری بند کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ مارٹن لاک ہیڈ والے ہیں جو یہ بنا رہے ہیں F-16، تو انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو F-16 کی فیکٹری اس کے ورکرز وغیرہ کو تنخواہیں ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں، ہم نے بند کر دینی تھی لیکن ہم انتظار میں ہیں کہ پاکستان کے آرڈرز اور ایک آدھ اور کسی ملک کے آرڈر ہیں وہ آ جائیں تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو اب اگر پاکستان کے آرڈرز نہیں ہوں گے تو وہ بند کر دیں گے، وہ اپنی جیب سے تو کبھی بھی وہ ورکرز کو پیسے نہیں کھلاتے رہتے، انہوں نے بند کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے جن صاحب، امیر یہ خارجہ کے مشیر طارق فاطمی نے کہا کہ کانگریس کا رضامند کرنا اوباما انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں F-16 جو ہم نے لینے تھے وہ مکمل طور کے اوپر ختم ہو گئے، یا بہرحال کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور بالآخر پاکستان کو نہیں، مل میرا جائیں گے؟ خیال ہے کہ راستہ نکلے نہ نکلے پاکستان کو اپنا رخ بدل لینا چاہیے۔ پاکستان کو کہہ دینا چاہیے کہ جی یہ جو شرائط واحد آپ عائد کرنے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر وہ اوباما کیا کرتا ہے وہ اس کی مرضی، اوباما نے اگر کرنا ہوتا تو وہ ابھی کرتا، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ صرف دکھاوے وہ جو کہتے ہیں کانگریس نہیں مان رہی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو جائے۔ بالکل، چیز یہ ہے کہ جو امریکن صدر ہے اس کے ہاتھ میں بڑی پاور ہوتی ہے، بہت پاورفل آدمی ہے، یہ کانگریس کو وہ رول کر سکتا ہے اگر یہ چاہے تو۔ کانگریس کو آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کو جب انہوں نے انڈیا کے ساتھ یہ سول نیوکلیئر کوپریشن کا کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، جی تو یہ معاہدہ امریکی قانون کے تحت ہو نہیں سکتا تھا۔ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ معاہدہ صرف اس طرح کا اس ملک کے ساتھ کیا جائے گا جس نے NPT پہ دستخط کیے ہوں۔ آپ نے قوانین کے اندر تبدیلی کر دی۔ تو قانون بدلنے میں آپ سوچیں کبھی ملک کے قانون کو بدلتا ہے کسی کے لیے، لیکن انہوں نے انڈیا کے لیے قانون بدلا۔ اب جب قانون بدلا اور یہ اوباما صاحب کے کہنے پہ ہوا تو پاکستان کو دینے کے لیے تو قانون بھی نہیں بدلنا پڑا، پاکستان کے لیے تو صرف اب امریکہ کے صدر نے یہی کہنا ہے کانگریس کو کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان کو پیسہ دینا چاہیے، لیکن ان حالات کے اندر جو کہ آج ہمیں افغانستان میں ہم فیس کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیں یہ امداد اس طرح دینی چاہیے تو وہ دے سکتا ہے۔ لیکن امریکی سینیٹرز کہتے ہیں کہ یہ ہتھیاریں بھی انڈیا کے خلاف استعمال ہوں گے۔ وہ تو وہ کہتے رہے، انہوں نے تو مطلب چونکہ انڈیا کی زبان بولتے ہیں تو یہی کچھ کہنا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اوباما کی کہ اس نے بھی بہانہ لیا کہ چلو اس طرح اگر ٹلتا ہے تو ٹل جائے، پاکستان نہیں لے گا تو ہم کہیں گے جی بھی پاکستان ہم تو دے رہے تھے تم نے نہیں لیے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اوباما کا یا کسی اور کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں کچھ اور راستہ تلاش کرنا ہے تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے پرابلمز مستقل چھٹکارا ہے مستقل بنیادوں پہ۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جن صاحب 1950 سے لے کر اب تک امریکہ کی طرف سے ہمیں ٹوٹل جو ملے وہ $40 ارب تھے، لیکن ہم نے گزشتہ جو ہے 15 سے 16 سالوں کے اندر $107 ارب سے زائد کا معاشی نقصان برداشت کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود جو ہے امریکہ اور بھارت کا جھکاؤ ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اثر رسوخ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ بھارت کا اثر رسوخ امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے ہمیں اتنا دیا اور وہ دے رہے ہیں، یہی سب سے بڑی خرابی ہے۔ بھارت کا اور ہمارا فرق وہاں پہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ ان پہ انحصار جب چھوڑیں گے، آپ پیسہ نہیں ان سے لیں گے کوئی، تو وہ آپ کو یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ ابھی بڑا یہ جو چیز ہے یہ بڑی آپ کے اپنے غیرت کے، آپ کی اپنی عزت کے خلاف ہے کہ امریکن جو ہیں وہ ان کے سینیٹر سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے اتنا 15 بلین ڈالر ابھی تک دے دیے ہیں اور پاکستان ہمارا کام نہیں کر رہا، جو کام ہم نے دیا وہ نہیں کر رہا۔ $107 ارب کا نقصان ہی نظر آتا ان کو؟ وہ نہیں نظر آتا، لیکن وہ اپنے پیسے کی اگر نقصان آپ نے اٹھایا ہے جی کئی گنا تو آپ زیادہ۔ اس کئی گنا، تو آپ کو 15 بلین ڈالر کی مصیبت کیا ہے، پھر آپ ان سے نہ لیں۔ اگر آپ ان سے نہ لیں تو کم از کم یہ تو آپ کو ذلیل نہ ہونا پڑے، یہ بے عزتی نہ سننی پڑے کہ یہ اتنے پیسے دیے ابھی بھی کام نہیں کر رہے۔ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کریں جی آپ نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا ہے، تو ہمیں الٹا وہ سننا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امریکہ پہ اپنا انحصار ختم کرے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان چیزوں کے حل تبھی ہیں، قرضے لے لے کے کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی بہت عرصے تک۔
آپ اپنی اکانومی کی طرف توجہ دیں. اکانومی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کرپشن کا ختم کرنا. اور کرپشن اس لیے ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن والی اکانومی جو ہے وہ آپ کی اصل اکانومی سے کہیں بڑی ہے. آج آپ کے ملک کے امیر طبقہ، آپ کے ملک کے جو بزنس کمیونٹی لوگ ہیں وہ بہت امیر ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت جو ہے وہ غریب ہے. پاکستان کی حکومت کو اپنا ملک چلانے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے، لیکن حکمران طبقہ اور بزنس کمیونٹی یہ بینکوں کے مالک ہیں، ان کے پلے پیسہ ہی پیسہ ہے. تو فرق وہاں پہ ہے. آپ کو اپنی اکانومی درست کرنی ہے، اور وہ درست تبھی ہوگی جب کرپشن ختم ہوگی، جب ٹیکس اچھی طرح وصول کیا جا سکے گا، جب آپ بجلی کی چوری روکیں گے، جب آپ اداروں کے اندر جو لوٹ مار ہے اس کو ختم کریں گے، تاکہ آپ کو ہر سال پی آئی اے چلانے کے لیے اتنے بلین دے دو جی، اسٹیل مل چلانے کے لیے اتنے بلین دے دو، یہ نہ کرنا پڑے، بلکہ وہ کما کے آپ کو. تو یہ کرپشن کے مارے ہوئے ادارے، اوور سٹاف، پولیٹیکل گراؤنڈز پہ بھرتیاں کی ہوئی، پولیٹیسائز کر دیے ہوئے ادارے جہاں سے پروڈکشن نہیں ہے، کام نہیں ہو رہا. یہ چیزیں کوئی ہمت کر کے کسی لیڈر کو چاہیے کہ ان کو درست کرے، تاکہ باہر کے ملکوں میں آپ کی عزت بھی ہو اور آپ کا انحصار بھی ان پہ اتنا نہ ہو، اور اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو آپ پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. جن صاحب ابھی آپ نے بات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی، ہماری سوسائٹی کے اندر دو طرح کے تاثرات سامنے آتے ہیں. ایک طرف یہ آتا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کی بات نہ مانی، ان کے جتنے مطالبات ہیں اس کے اوپر ہم نے سر تسلیم خم نہ کیا، تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو کہ افغانستان، عراق اور شام کا ہوا. لیکن دوسری طرف یہ سوچ ہے کہ ہم ان ممالک کی طرح نہیں ہیں، ہم ایک اٹامک پاور ہے. امریکہ اگر پاکستان کے ساتھ کسی بھی حد تک جائے تو زیادہ سے زیادہ پاکستان کو کس حد تک ڈیمیج کر سکتا ہے، کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو کئی طریقوں سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تبھی میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، اچھے تعلقات مینٹین کریں، لیکن انحصار نہ کریں اس پہ. تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے. جب آپ اس سے لیں گے نہیں کچھ تو وہ آپ کی بات پھر سنے گا. اور نقصان اس طرح کی مثال کے طور پہ اگر آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں اور قرضے لینے آئندہ یا قرضے ادا کرنے ہیں، اس میں کوئی رعایت چاہیے، تو جن اداروں سے لیے ہم نے، امریکہ ان پہ چھایا ہوا ہے، امریکہ کا کنٹرول ہے ان پہ. ان میں آپ آئی ایم ایف لے لیں، ورلڈ بینک لے لیں، ان میں چونکہ سب سے بڑا شیئر ہولڈر امریکہ ہے، چنانچہ اس کی بات سنی جاتی ہے. وہ اگر اشارہ کر دے کہ بھئی قرضہ نہیں دینا تو آپ کو نہیں ملے گا. چنانچہ ایک تو یہ دشواریاں آپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات خراب کر لیں تو یہ مسئلے آ سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کو انٹرنیشنل ٹریڈ میں پرابلم آ سکتی ہے. آپ کوئی ٹیکنالوجی باہر سے لینا چاہتے ہیں، یہ امریکہ کسی ملک کو اشارہ کر دے گا کہ ان کو مت دو، وہ نہیں دے گا آپ کو. یہ آپ نے اپنے لیے رستے کھلے رکھنے کے لیے امریکیوں کو کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ تعلقات درست رکھنے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس کو امریکہ ایڈ بھی دے رہا ہے، مطلب ان کو ٹیکنیکل ایڈ، ہتھیار وغیرہ ان کے پاس بیچ رہا ہے، ان کی بہت مدد کر رہا ہے. آج پاکستان اس کو کہتا ہے کہ جی آپ خطے کا بیلنس خراب کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، اس کے باوجود وہ دے رہا ہے. لیکن کل اگر وہ یہ چاہے کہ پاکستان کو سزا دلوائی جائے انڈیا سے، تو وہ پتہ نہیں پھر کیا کیا دے دیں ان کو، اور پھر وہ یہ اس میں سیکورٹی کونسل میں لے جا کے تو ادھر پاکستان کے خلاف قراردادیں کرواتا رہے. امریکہ اگر چاہے تو آپ کے لیے مسائل تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اچھی ڈپلومیسی یہی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو ناراض نہ کریں، اس سے دشمنی نہ اپنی بنائیں. دوستانہ تعلق رہنا چاہیے، لیکن انحصار اس پہ نہ ہو، انحصار اپنے قوت پہ ہو، اپنے بازو پہ ہو. جب ہم متبادل کی طرف جائیں گے تو پھر بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے؟ وہ متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ متبادل کی طرف جا رہے ہیں امریکہ کے نہ کرنے کے بعد، مجبوراً جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر امریکہ دے دیتا پھر آپ نہیں جا رہے. صحیح. تو وہ امریکہ کا قصور ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو لے رہے تھے آپ سے، آپ نے نہیں دیا تو مجبوراً ہم جا کے پھر کسی اور سے لے رہے ہیں. صحیح ہے. تو وہ بات تو آپ کر سکتے ہیں.